سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اس میں ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ سارے بر صغیر کے مسلمانوں کی کوششوں سے، ان کی ووٹ سے پاکستان بنا تھا. وہ مسلمان جن کو پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، جو آج 20 کروڑ لوگ ہندوستان میں ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہنا، اس کے باوجود انہوں نے اس خواب کے پیچھے ووٹ دی تھی پاکستان کو. تو یہ ایک علامہ اقبال کی جو خواب تھی وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ایک قوم اپنے نظریے کو کھو بیٹھتی ہے وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا پاکستان کا جو خواب تھا، ہمیں اپنے مقام کا سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی عام ملک نہیں بننا تھا. تو آج اس عبادت کی رات میں سب سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا کریں پاکستان کے لیے، کہ ہم اس پاکستان، اس خواب کی طرف جائیں جو بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں جا سکے. اور وہ خواب کیا تھی؟ کہ وہ خواب تھی ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر. یاد رکھیں ہمارا جو قرارداد مقاصد تھا اس میں واضح تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونا تھا. تو وہ جو تھی مدینہ کی ریاست، وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں پہ، ان کے شریعہ پہ، ان کے راستے پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. اور وہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا؟ کیونکہ وہ ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن. مسلمان نے کئی 100 سال دنیا کی امامت کی، ہر طرح سائنسدان بھی ٹاپ مسلمان تھے، ہر کلچر میں، تہذیب میں سب سے آگے تھے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ میں. تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جو سب سے بڑا اصول، جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ہماری یہ زنجیریں جو ہمیں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، وہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں. تو ایک انسان اپنے پورے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کی زنجیریں توڑ دی تھی. تو وہ ان کو پر لگ گئے تھے، ان کی پرواز شروع ہو گئی تھی، جو اقبال کے شاہین بن گئے تھے. تو اقبال کا شاہین تو بن ہی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر. یہ جو خوف ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. خوف کیسے دور ہوتے ہیں؟ جب اپنی زنجیریں توڑتے ہیں. خوف کی زنجیریں، جو موت کا ڈر کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں ذلت رکھی ہوئی ہے. رزق کا ڈر کہ میری جی روزگار نہ چلا جائے. یہ سارے وہ خوف ہیں جو انسان کی پرواز روکتے ہیں اوپر. تو علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، تو جو چیز انسان کو روکتا ہے اپنے مقام پہ پہنچنے کے لیے، وہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا چیز ہے جو سب کچھ توڑ دیتا ہے، وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں. سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو. کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو،
जिसकी जंजीरें बंधी हुई हों कि जी हम क्योंकि बेकारी हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी, beggars are not choosers, या कहे जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें वो हैं जो कि हमें हमारा जो मुकाम है, हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान, उस ख्वाब के ऊपर पहुंचने के लिए हमें रोक रही हैं। तो आज मैंने खास मौलाना साहब आपको इसलिए दावत दी कि कौम की दुआ करें, कौम के लिए दुआ करें। मैं अपनी पार्टी की अब बात नहीं कर रहा, मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं आप दुआ करें कि हम वो जो हमने बनना था उस रास्ते पे हम फिर वापस जाएं। जो हम बदकिस्मती से हम अपना रास्ते गुम हो गए और हम अपना रास्ता खो बैठे, और हम अपने वो जो पोटेंशियल अल्लाह ने जो हमें ताकत दी हुई है, जब उसने कहा मैं तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक, कि जब इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है लेकिन गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हम कुछ भी बन सकते हैं, हम जमीन पे चूंटियों की तरह भी जा सकते हैं और हम फिर फरिश्तों से भी ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, और ये तब हम समझेंगे कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आए और वो हमारे दिलों में आ जाए। शुक्रिया जी।